مدینے میں شیخ پر ظلم و ستم کی ایک مدت کے بعد کوفے میں ولید کی بدعمالیاں کھل کر سامنے آ گئیں۔ کوفے کے کچھ لوگ ولید کی شکایت لے کر مدینے میں خلیفہ وقت کے پاس انصاف مانگنے آ گئے، لیکن مروان ابن حکم اور ابو سفیان دونوں نے معاملے کی صلح و صفائی نہ ہونے دی۔ کوفے والے شکایت لے کر ام المومنین عائشہ کے پاس گئے اور انہوں نے رسول کریم کی نالین مبارک کو ہاتھوں میں اٹھا کر فریاد بلند کی کہ کتنا جلد اس کی سنت کو دیا جس کی نالین بھی ابھی بوسیدہ نہیں ہوئی ہے۔ اس طرح عائشہ نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ تقریریں کیں کہ مسلمانوں میں کھلبلی مچ گئی اور لوگ بیدار ہونے لگے کہ بنی امیہ کے کیا کرتوت ہیں۔ نتیجے میں وہ حصار جو خلیفہ تک پہنچنے میں مانے تھا ٹوٹ گیا اور مروان و مروانیوں کا اصلی چہرہ کھل کر سامنے آ گیا۔ ولید کو کوفے کی عمارت سے معزول کر دیا گیا اور 80 کوڑے لگانے کی سزا سنائی گئی۔ چونکہ ولید خلیفہ کا دودھ شریک بھائی تھا، اس لیے کسی میں حد جاری کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ اس دربار میں کون حد خدا کو جاری کرے۔ یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام نے بذات خود اقدام کیا اور فرمایا، میں حد خدا کو جاری کروں گا، چاہے قریش مجھے جلاد ہی کیوں نہ کہے۔ شیخ کوفہ، صحابی رسول، مفسر و معلم قرآن کریم عبداللہ ابن مسعود بنی امیہ کے ظلم و ستم کی تاب نہ لا کر اس دنیا سے رحلت فرما گئے اور وصیت کی کہ میری نماز جنازہ خلیفہ کے بجائے عمار یاسر پڑھائیں۔ اٹھو اٹھو حمزہ، خاک اڑاؤ اپنے سر پر، اصحاب بدر کی غربت پر گریا کرو۔ یہ جو لبیک یا محمد سن رہے ہو، جو چند تاریخ دنیا کی زبانوں پر ہے، قدرت محمد بنی امیہ کے ہاتھوں میں آ گئی۔ سلطان شام میرا بیٹا معاویہ پسر ہند جگر خار، حمزہ تیرا جگر چبانے کے بعد بھی میری ہند کو ٹھنڈک نہ ملی۔ پتا ہے کہ تیرے بھتیجے کے گھر کی عزت اب کہاں رہ گئی؟ عائشہ نے بنی ہاشم کے منہوں کو قفل کر دیا ہے۔ شورش کرنے والے عائشہ کی طرفدار ہو گئے۔ محمد کی نالین کو ہاتھوں میں اٹھا کر واہ مصیبتا کی فریاد بلند کی۔ اب کہاں باقی رہی سنت محمد؟ الوداع یا شیخ، میری طرف سے بھی نبی کی دستبوسی کرنا۔ بتا دینا کہ جب عمار کو آپ کی یاد آتی ہے تو علی کی زیارت کر لیتا ہے اور حسنین کی۔ قریش 30 سال سے بنی ہاشم کے لگائے زخموں سے زخمی سانپ کی طرح تڑپ رہے ہیں۔ ڈرو اس دن سے جب بنی امیہ کی تلواریں خون سے سیخل ہوں گی۔ لعنت ہو تو قسم خدا کی طلحہ، میری تلوار نے کئی مشرکین اور منافقین کی گردنیں اڑائی ہے۔ کاش اس ام الفتنے کو امان نہ دی ہوتی۔ ہم احد سے بھی بڑی جنگ کریں گے۔ اس بار قریش کے سرداروں سے خیانت کے جرم میں ہم علی کا سینہ چاک کریں گے۔
رک جا باب الکفر، تم بھی محمد کی طرح القاب خیرات کر رہے ہو زبیر۔ اگر ابو سفیان باب الکفر نہ ہوتا تو سیف الاسلام زبیر بھی نہ ہوتا۔ تم بھی تو کچھ بولو طلحت الخیر۔ محمد نے تم دونوں ایمانی جوڑے کو القاب دینے والا منبر دے دیا ہے، جس کے نتیجے میں تمہیں آقائی مل گئی ہے۔ یہ تم کیا کر رہے تھے؟ زمین پر مار رہا تھا۔ کس نیت سے؟ معلوم ہے وہ زمین جو مجھے نگل جائے گی میری دشمن ہے۔ لعنت ہو تجھ پہ، یہودیوں کے قبرستان میں حمزہ کی قبر کی نیت سے گستاخیاں کر رہا ہے مکار ابو الفتنہ۔ اے طلت الشر، اپنی زبان پر قابو رکھو۔ رہی قبر حمزہ کی بات تو وہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ میں اور حمزہ عبد مناف کی اولاد سے ہیں۔ حمزہ زبیر کا ماموں ہے۔ زبیر غصے میں آئے، تم کون ہو؟ میں دین محمد کا پیروکار ہوں اور حمزہ کا برادر ایمانی اور وکیل بھی۔ طلحہ، فرض کرنا گو کے محال ہے، مرگ عثمان کے بعد اگر تم میں سے کسی ایک کو خلافت مل جائے تو آپس میں کس طرح تقسیم کرو گے؟ طوفان کے آثار کو قبیلے کے حیوانات انسانوں سے پہلے سمجھ لیتے۔ لگتا ہے کہ شام سے کوئی طوفان اٹھنے والا ہے۔ وفات پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے فتوحات کے دور میں اگرچہ کوفہ ایک اہم شہر شمار ہوتا تھا، لیکن اسی طرح مسلمانوں کو رومیوں سے جہاد نصیب ہونے پر قسطنطنیہ میں شام بھی ایک اہم جنگی غنیمت شمار ہونے لگا۔ خلافت دوم ہی کے زمانے سے معاویہ ابن ابی سفیان کو شام کا حاکم اور لشکر شام کا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا، اور خلافت سوم کے زمانے میں بھی معاویہ کو اسی مقام پر باقی رکھا گیا، اور اس طرح ایک قوی حکومت قسطنطنیہ میں بھی قائم ہو گئی۔ کیا خبر ہے فاروق؟ پوچھتے ہو کیا حال ہے؟ میں تمہیں کیا بتاؤں، بس موت کا رونا ہے سمجھو۔ خستہ کنندہ کام ہے نعمان۔ دولت مند اپنے مال کے بجائے اپنی جان دینا آسان سمجھتے ہیں۔ یہ سینیاں جو تم دیکھ رہے ہو فقط شام کے تجار کا سہم زکوٰۃ ہے۔ ان کی شکلیں تو دیکھو جیسا کہ خود مستحق زکوٰۃ ہیں۔ ذرا سی بھی غفلت کی تو سونے کی تھیلی غائب۔ اپنی سناؤ نعمان۔ بالکل سرخ ہے سرخ۔ جب خزانہ زیادہ ہو اور لشکر مضبوط، کامیابی کی نئی راہیں تلاش کرنا چاہیے فاروق۔ باورچی سے کہو نمک کم تھا۔ الہی بنعمت لو نعمان پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن، بلند آواز سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
خلیفہ عثمان ابن عفان کی جانب سے معاویہ ابن ابو سفیان کے نام تمہارا بھیجا ہوا نوشتہ ملا، جس سے پتہ یہ چلا ابو ذر غفاری فی کے اموال کے خلاف شعلہ بیانی سے کام لے رہے ہیں، اور یہ بھی سنا ہے کہ ہمارے خلاف کچھ لوگوں کو بھڑکا بھی رہے ہیں۔ اموال فی ان اموال میں سے ہے جو بغیر خونریزی کے مسلمانوں کے ہاتھ لگا، جس کا حق کے تصرف فقط خلیفہ اور ان کے متولیوں کے اختیار میں ہے، اور کوئی بھی اس کے آمد و خرچ کے بارے میں بولنے کا حق نہیں رکھتا۔ اگر ابو ذر بات نہ مانے اور اپنے دیے ہوئے فتوے پر عمل کریں اور امور خلافت میں مداخلت ایجاد کریں تو ان کو ایک سرکش اونٹ پر سوار کر کے مدینہ بھیج دو۔ خداوند عالم مسلمانوں کو عزت و شوکت اور تمہیں توفیق اطاعت عطا فرمائے۔ خدا کی قسم ابو ذر کے شر کو دبانا فتح قیصر سے مشکل تر ہے۔ ہاں نعمان، ابو ذر کے ساتھ کیا کرو گے؟ جو امیر حکم کریں۔ میرا حکم نہیں نعمان، خلیفہ کا جو حکم ہو۔ حکم خلیفہ کے بغیر کچھ کرنا ہوتا ہم سب سے پہلے مجنون غفاری کی گردن اڑا دیتے۔ جلد سے جلد خلیفہ کے حکم کی تعمیل کرو نعمان۔ خاموش، چپ ہو جاؤ، آنکھیں نیچے کر لو۔ تم لوگ اگر غربت کی وجہ سے پریشان ہو تو اس پتھر کو اپنے پیٹ پر باندھ لو۔ یہ سارا مال کسی بادشاہ کے تحفے نہیں، بلکہ شام کے تجار کی زکوٰۃ ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری ثروت میں 3 شریک ہیں؟ پہلا شریک تمہارا مقدر ہے، جو اجازت کے بغیر تمہاری ثروت کو نابود کرتا ہے۔ دوسرا شریک تمہارے وارث ہیں، جو تمہاری موت کے منتظر ہیں۔ تیسرا شریک تم خود ہو۔ ہاں، تم سمجھے؟ کار خیر کرتے رہو۔ جان لو کہ ہر دن 2 فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، ایک راہ خدا میں خرچ کرنے والے کے حق میں دعا کرتا ہے کہ خدایا اسے اجر عطا کر، اور دوسرا فرشتہ لعنت بھیجتا ہے کہ اس نے مال و ثروت جمع کیا ہے، اس کو نابود فرما۔ اور تم لوگ سنو اے فاقہ کش لوگو، حیرت کرو اس پر جو فقر و فاقے سے ڈر کر خانہ نشین ہو، اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے تلوار پر مسلط نہ ہو۔ کیا فضول بکواس ہے، دیوانے۔ یا فی یا فی یا فی، کیا بکواس ہے۔ کیا فی کی غنیمت مسلمانوں نے لڑ کر حاصل کی؟ نہیں، تو یہ مال بھی خدا کا مال ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ خدا بے نیاز ہے، جو کچھ ہے ان بندگان خدا کا ہے۔ تو ہم خدا کے بندے نہیں؟ کیوں نہیں ہو، تم بھی خدا کے بندے ہو، لیکن تم نے خدا کو بھلا دیا ہے۔ ضرورت سے زیادہ تمہارے لیے لباس کا انبار ہے، تمہارے لیے کتنے قسم کے لذیذ کھانے بنتے ہیں۔ معاویہ،
تمہیں 2 لباس اور پیٹ بھر کے کھانے سے زیادہ کیا چاہیے؟ اموال غنیمت خلیفہ اور ان کے متولیوں کے پاس کیا کر رہا ہے؟ اپنی ذاتی ثروت کی ترقی، اس بھوکی امت کی خوشحالی یا آبادی کے لیے خرچ ہو رہا ہے؟ بیٹھ جاؤ، اس مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھو. اور دیکھو اس چربدار کو. یہ فرق جو تم دیکھ رہے ہو کہاں ذکر ہوا ہے شریعت محمدی میں؟ ثابت کرو جس نے بھی حرام جمع کیا ہے اس کی حلق سے نکلواؤں گا. بات انصاف کی ہے، اسراف کی بات ہے. تم نے دین محمد کے جوہر کو نہیں جانا، خدا کو صرف حرام و حلال کی حد تک جانتے ہو. میں کس طرح ثابت کروں جب اس مجرم نے تمہاری اقتدا کی ہے؟ میں نے تمہارے اور تمہارے غاصبین کی نشاندہی کر دی ہے. تم لوگ ڈرنا نہیں اور جان لو کہ مرد کی طاقت اس کے دل میں ہوتی ہے، نہ اس کے لباس میں. اور تلوار کی دھار تلوار میں ہوتی ہے، اس کے نیام میں نہیں. تم نے ان لوگوں کا مال غصب کیا ہے. میں نہیں، ہرگز نہیں، قسم خدا کی امیر، ہرگز نہیں. میں نے بڑی محنت و مشقت سے تجارت کی ہے امیر. اپنے مال کا زکوٰۃ بھی پابندی سے دیتا رہا ہوں. بارہا ڈاکوؤں نے مجھے اپنی زد میں لیا ہے، کئی بار لوٹا بھی ہے. قسم ہے اللہ کی، ایک ذرہ بھی میرے ذمہ کسی کا باقی نہیں ہے. لو اب یہ تلوار ہے اور تم ہو. خلیفہ پر تہمت لگانے کے جرم میں اس کی گردن اڑا دو. نہیں امیر، میں نے اپنے ہاتھوں سے اب تک کسی کا خون نہیں کیا ہے، مجھے معاف کر دیجئے. جھوٹ بولتا ہے، مجرم تو خود ہے. نعمان جی امیر، اڑا دو اس کی گردن. اطاعت کرتا ہوں امیر.
तलवार का सहारा लोगे, जवाब यही मिलेगा। अपनी अक्ल पे भरोसा रखो। जाओ मस्जिद में जमे रहो ताकि मैं कुछ कर सकूं। तुम ले जाओ, उसका इलाज करवाओ और उसकी दियत अदा करो। अगर वो मर गया तो तुमसे खिसास लूंगा। और तुम इताअत अमीर। इस सोने की थैली को फुकरा में तकसीम कर दो। अच्छी बात है। नोमान, जी अमीर। अबू जर को लकड़ी की पालान के ऊंट पर बिठाकर शरीर सिपाहियों के साथ मदीना रवाना करो। उसके घर वाले शाम ही में रहेंगे। मारवान, तुम हो मरियम? डर क्यों गए मरवान? ना ना, आखिर मैं क्यों डरूं? क्या कोई काम है? दस्तरख्वान लगा दिया है। खलीफा अपने लायक दामाद के इंतजार में खाना नहीं खा रहे हैं। लायक दामाद मैं कहाँ हूँ? सिनो साल के एतबार से नहीं, लेकिन अक्ल फिक्र के एतबार से तो हो। तो तुम भी अपनी बहनों पे नजर रखो, कहीं हसद न करने लगे। मरवान मरवान। ये तो वही अंगूठी है जो मेरे बाबा खलीफा वक्त के हाथ में होती है। कहाँ चली गई है तुम्हारी अक्ल? कहाँ तक ये बूढ़ा और अंधा अबू सुफियान आले उमैया की बलाएं अपने सर लिए फिर? क्यों इस आने वाले खतरे से तुम गाफिल हो? कौन सा खतरा? ही तूफान जो बसरे से आ रहा है। अबू जर, क्या किया तुमने उस पर काबू पाने के लिए? घबराए नहीं अम्मू जान, वो मर्द नातवान लकड़ी के कजावे पर सवार है। मदीना पहुंचने से पहले ही मर जाएगा। लकड़ी के कजावे पर जो सवार है वो एक सहरा नशीन मर्द है। रंजे सफर उसके लिए कुछ नहीं। तो मैं क्या करूं? माविया को उसके शर से बचा लिया तो क्या ये कम नहीं?
تم ناراض کیوں ہوتے ہو مروان؟ ڈرتا ہوں اصحاب محمد سے آپ کی دشمنی ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے۔ ان کے اصحاب کی تلواروں سے ہم نے بڑے بڑے زخم کھائے، تم کس چیز سے ڈرتے ہو مروان؟ ولید کا انجام نہیں دیکھا؟ ولید احمق تھا، اس کا کھلم کھلا شراب پینا اس کی تباہی کا باعث بنا۔ مروان، میں یہ نہیں چاہتا کہ معاویہ فتنے سے بچ جائے اور تم فتنے میں گر جاؤ۔ تم دونوں میری جان کے ٹکڑے ہو۔ ابو ذر مدینہ پہنچ کر تمہاری جان کو آ جائے گا، پہنچنے سے پہلے اس کا کام تمام کر دو۔ امو جان، ابو ذر کا مدینے میں آنا کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے، وہ علی سے قوی تر تو نہیں؟ علی مدینے میں رہ کر کیوں ہمارا کچھ نہیں کر پا رہے ہیں؟ ابو ذر نہ تو نبی کا بھائی ہے، نہ خاندان نبوت سے ہے، اور نہ ہی ان کا داماد۔ ایک صحرا نشین صحابی ہے جسے نہ تو احد و خندق و حنین میں شرکت کی سعادت ملی ہے، نہ کوئی دوسری فضیلت۔ نہیں امو جان، نہیں، ابو ذر بقول آپ کے اگر طوفان بھی ہے تب بھی ہمارا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج تم میری بات نہیں مانو گے۔ جب ابو ذر تمہاری جان پر آ جائے گا تو تب مجھے یاد کرو گے۔ ابو ذر کا قیاس علی کے ساتھ کرنا یہ تمہاری غلطی ہے، اب تم جانو۔ امو جان، امو جان، ابو ذر کے قتل کا جواز تو خلیفہ کی طرف سے ہونا چاہیے۔ ایک جعلی تحریر لکھو، خلیفہ سے مہر چرا کر لگا لینا۔ خلیفہ کی مہر تو ان کی انگلی میں رہتی ہے، مہر چرانے کے لیے تو ان کی انگلی کاٹنا پڑے گی۔ خلیفہ کی بیٹی تمہارے گھر میں ہے، مریم ان کی بیٹی کھیل کھیل میں اپنے باپ کی انگلی سے انگوٹھی نکال سکتی ہے۔ کعب یعنی نامعلوم احادیث کا خزانہ۔ سنو رسول اللہ کی حدیث، من اکل بصل الاکت فی المکہ وجب لہ الجنہ، جو اکے کی پیاز مکے میں کھائے اس پر جنت واجب ہے۔ جس نے ایک عدد اکے کی پیاز شیخ شرجی سے خرید لی اس نے جنت میں ایک وجب جگہ خرید لی۔ جس نے 2 عدد اکے کی پیاز شیخ شرجی سے خرید لی اس نے جنت میں 2 وجب جگہ خرید لی، اور جس نے 3 عدد اکے کی پیاز شیخ شرجی سے خرید لی اس نے جنت میں 3 وجب جگہ خرید لی، اور جو 4 عدد اکے کی پیاز شیخ شرجی سے خریدے 100 عراقی دینار کی نظر کی ہے میں نے اور طلحہ نے کہ ہمارے مرنے سے پہلے ابو ذر کے چہرے پر تبسم دیکھیں۔ سمجھ لو اس نے جنت میں 5 آخر کیا بات ہو گئی ہے جو تم سر افسوس ہلا رہے ہو؟ مومن، تم لوگوں نے خدا کو بھی محل نشین بنا دیا ہے۔ اور جو 7 عدد اکے کی پیاز شیخ شرجی سے اب صرف ابو ذر اور اس کا ڈاکو گھرانہ بے تاج رہ گیا ہے۔ کہاں وہ نور خدا اور خوشبو محمد جو مسجد نبی نے بنائی تھی؟ اس پر جنت میں 8 وہاں دلوں کی صفائی ہوتی تھی۔ اور جو 9 عدد شیخ شرجی جو مسجد اکے کی پیاز خریدے آج دیکھ رہا ہوں سمجھ لو اس پر 9 وجب جنت میں جگہ قبر ہے پاک دلوں کی۔ کوئی ایک آیت سنا دو جس میں مسلمانوں پر واجب قرار دیا گیا ہو کہ مسجد کی دیوار مٹی ہی کی بنے اور اس کی چھت کھجور کے پتوں ہی کی ہو۔ آیت سناؤ۔ اس نے ساری جنت اپنے نام خدا کا شکر، تم میں سے ہر ایک کئی ایک وحیوں کے بارے میں جانتے ہو۔ احادیث اور آیات کا گننا یہاں کے خدا بے خبر لوگوں کا کام ہو گیا ہے۔ طلحہ،
अक्के की प्याज वाली हदीस जबानों पर गर्दिश कर रही है। जन्नत में जगह और 5 अदद प्याज की सुनो। 5 वजब जन्नत में जगह। भाइयों जरा गौर करें, जिसने 1 अदद अक्के की प्याज शेख शर्जी से खरीद ली वो जन्नत में 1 वजब जगह का मालिक हो गया, और जिसने 2 अदद अक्के की प्याज शेख शर्जी से खरीद ली उसने जन्नत में 2 अदद जगह खरीद ली। जो 3 अदद अक्के की प्याज शेख शर्जी से खरीदेगा वो जन्नत में 3 वजब जगह का मालिक हो जाएगा, और जो 4 अदद अक्के की प्याज शेख शर्जी से खरीदेगा वो 4 वजब जन्नत में जगह का मालिक हो जाएगा। जो 5 अदद रसूल खुदा पर बोहतान लगाया जा रहा है और तुम तमाशा देख रहे हो। जन्नत में 5 शोहदाए ओहद से तुम्हें शर्म नहीं आती? और जिसने 6 अदद अक्के की प्याज शेख शर्जी से खरीदी उसने जन्नत में 6 वजब जगह कमा ली। 7 प्याज की 7 वजब जन्नत में जगह, 8 प्याज की 8 वजब जगह, 9 प्याज आदमी मरने के 9 बाद वजब ही जगह, आराम और पा 10 सकता है। प्याज की 10 वजब जन्नत में जगह। और शेख मोहम्मद की शर्जी वफात की के साथ सारी प्याज खरीदने वाले को अबू जर सारी भी मर जन्नत गए। मिल जाएगी। किस चीज की तलाश में आए हो यहूदा? यूसुफ की तलाश है आलिम। जाओ और अजीज मिस्र के महल में तलाश करो। यहां मदीने में कहां यूसुफ मिलने वाला? मैं बिला वजह नहीं आया। मदीने के बागात किसी यूसुफ ही की बरकत से बाकी हैं। मैंने यूसुफ को कुएं से पा लिया है। कुएं से? अबूजर, आखिर तुम कौन हो? कल मैं कौन होऊंगा मालूम नहीं, मगर आज मैं बुतकदे में इब्राहिम हूं। ताज्जुब है तुम जैसे रसूल के साहबी पर मुस्लिमीन के दारुल खिलाफत को बुतकदे से ताबीर करते हो। मुझे जरा बराबर भी शक नहीं है, जबकि मेरे सामने ही वो जाली हदीस बनाई जाती रही। अब कद्दू खरीदने पर किसको जन्नती बनाओगे? तुम्हारी अक्के की प्यास का जादू वाली हदीस मैंने भी सुनी है कि पैगंबर ने फरमाया कि जो अक्के की 1 अदद प्यास खरीदेगा 1 वजब जन्नत में जगह पाएगा। मैं तुमसे पूछता हूं मरवान, झूठी हदीस बनाने वाला, काब किस बुत की शबी है? इतना वक्त नहीं है जो तुम्हारी बकवास सुने। निकल जाओ यहां से, मुझे खलीफा से मिलना है। खलीफा मैं हूं। फिर तो मैं तुम पर फातिहा पढ़ के जाऊंगा। कान खोल के सुन गफ्फारी दीवाने, फिर कभी अगर सुना कि तुमने कोई फतवा दिया है तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। जाओ, दफा हो जाओ यहां से।
ابو ذر اصحاب صفہ میں سے تھے۔ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو جزیرۃ العرب کے مختلف علاقوں سے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ چونکہ وہ گھر بار نہیں رکھتے تھے، اس لیے مسجد کے ایک چبوترے پر جس کا نام صفہ تھا ساکن ہوئے۔ ابو ذر نے ایک خاتون صحابی سے جن کا نام بعد میں ام ذر پڑ گیا تھا شادی کی اور صفہ سے الگ رہنے لگے۔ چونکہ ابو ذر صحرا نشین تھے، اس لیے مدینے کے اطراف میں ایک بلندی پر جھونپڑی بنائی اور وہاں رہائش پذیر ہوئے۔ ذرا ٹھہریے۔ کیا آپ کے پاس سواری نہیں ہے جو اس طرح صحرا میں جا رہی ہیں؟ نہیں بھائی، ہم تو اپنا بوجھ خود ہی اٹھاتے ہیں۔ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ بنی مکافات۔ بھائی ہم سے کیا چاہتے ہو تم؟ کچھ نہیں۔ میرے پاس اونٹ ہے، سوار ہو جائیے، آرام سے پہنچ جائے گا۔ میں بھی قبیلہ بنی مصیبت سے۔ اس کا کہنا مان لو۔ زوجتك نفسي على الصدوق المعلوم. قبلت. تم تنہائی سے تنگ نہیں آئے؟
تنہائی میں خدا کو پا لیا ہے. ہم بھی تو خدا کے بندے ہیں. جو بھی حسب نسب والا ثروت مند جس کے ہزاروں گھوڑے ہوں اور وہ پتھر کے مضبوط مکان میں رہتا ہو، لباس یمنی پہنے اور اقسام کے مرغن غذائیں کھائے، وہ ابو ذر کو اپنا دشمن سمجھ لے. اے لوگو، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ فقر دریچے سے داخل ہوتا ہے اور ایمان کے دروازے سے باہر نکل جاتا ہے. اس نے بیعت توڑی ہے، حدیثیں گڑھی ہیں، جھوٹی باتوں کو پیغمبر کی طرف منسوب کیا ہے، حکم خلیفہ پر اعتراض کیا ہے. بعض صاحبان ثروت مسلمان جو کہ پیغمبر کے صحابی اور محترم ہیں ان کا مذاق اڑایا ہے، غریبوں کو ورغلاتا ہے اور معزز شخصیتوں کو بے ایمان تصور کرتا ہے. میں نہیں مانتا کہ اصحاب صفہ صحت و عافیت کے عالم میں بھی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں. یہ شخص دیوانہ ہے اور دیوانے پر نہ ہی کوئی سزا ہے اور نہ ذمہ داری. ہم اس کو زنجیروں میں جکڑ دیں گے تاکہ مسلمین اس کے فتنے سے محفوظ رہیں. شرم کرو مروان، گرگٹ کی اولاد، تم ہمارے دوست کو ہم سے زیادہ نہیں جانتے. زبیر، اگر کسی کو اس کے اجداد کے گناہ کی وجہ سے سزا دینا مقصود ہو تو ہم میں سے اکثر لوگ شرمسار ہیں. ابو ذر غفاری قبیلے کے ڈاکوؤں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. خود ڈاکو ہے یا نہیں کیا معلوم، لیکن انسان اپنی اصلیت کی طرف مائل ہوتا ہے. خدا کی پناہ و نفاق سے، خدا کی پناہ جہالت سے اور ظلم و جور سے. خدا مجھے معاف نہ کرے اگر میں نے خلیفہ سے بیعت شکنی کی ہو یا حدیثیں گڑی ہوں یا پیغمبر خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت دی ہو. بندے خدا اپنے ایمان کی وجہ سے خدا کے قریب ہوتا ہے، نہ اپنے حسب و نسب سے. میں نہ طلحہ اور زبیر کی حمایت کا محتاج ہوں اور نہ ہی بنی امیہ کی دشمنی سے خوف زدہ. نہ میرے پاس کچھ ہے جس کے چھن جانے سے ڈرتا ہوں اور نہ تم سے کچھ حاصل کرنے کی طمع رکھتا ہوں. وہ مرنے والا جس نے خاک کو اپنا بستر قرار دیا اور ہمیشہ نبی اکرم کی رکاب میں رہا اور دین کے دشمنوں پر حملہ آور ہوا، بار الہ صراط مستقیم پر اس کے قدموں کو ثبات عطا کر. آمین یا رب العالمین. وہ جو کفن پوش ہوا اور جس کی زینت اس کے بدن کے زخم تھے، جسے دشمنوں نے بارہا زخمی کیا، خدایا تو اسے اپنی جنت کے حلل و پوشاک پہنا. آمین یا رب العالمین. جس کی قبر اس کا مسکن ہوا، کیڑے مکوڑے اس کے ہمسائے، جو دشمنوں سے بے ربط اور مساکینوں سے محبت کرنے والا تھا، بار الہ اسے اپنی ملکوت میں جگہ عنایت کر. آمین یا رب العالمین. کعب الاحبار، خدا کی قسم یہ مردہ قیامت میں تمنا کرے گا کہ کاش یہ اموال دنیا ہی میں بچھو بن کر مجھے ڈستے رہتے. ابو ذر مرنے والا بیچارہ مجبور ہے، اس کا تکیہ مٹی کا ڈھیلا اور اس کی قبر زندان ہے. اب اس سے دشمنی نہ کرنا، جان لو کہ وہ اب اپنی وارثوں کی خیرات پر خیرہ اور اپنی دعاؤں کی محتاج ہے.
ایک دن ہم بھی دعاؤں کے محتاج ہوں گے. عجب، کاش یقین رکھتے کہ قبر جسم کے لیے گھر ہے اور تندرست جسم زیادہ کیڑے پیدا کرتا ہے. کعب، سزا اور جزا اپنے کردار سے ہے، نہ کہ وارث کی خیرات یا دوست کی دعا سے. بس تم اپنے کردار کا خیال رکھو، اس مردے کے وارث کو اس کے لیے خیرات کرنے دو. کعب، بتاؤ مجھے، کیا کردار میں واجبات نہیں ہیں؟ حق چونکہ تلخ ہے ہم اس کو چھپائیں. خلیفہ تمہیں احکام دین سے آشنا مانتے ہیں، تم مشہور عالم ہو اور قضاوت میں اہل نظر بھی. جس نے ذخیرہ اندوزی کی ہے اور انفاق بھی نہیں کیا، کیا وہ معاف کر دیا جائے گا؟ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اب وہ اپنا مکان چاندی کی اینٹوں سے بنا یا سونے کی اینٹوں سے، اس کے ذمے تو کچھ بھی نہیں رہتا. لیکن وہ لوگ جو حلال جمع کریں، حلال خرچ کریں، حلال باقی چھوڑیں، ان کے لیے دنیا و آخرت دونوں ہیں. کعب، تم دین محمد کی تبلیغ کرتے ہو یا اپنے گمراہ کن افکار کی؟ محمد کا حکم بتاؤ کہ بخیل کا مال جب تک راہ خدا میں خرچ نہ ہو وہ صاحب مال کے لیے آگ ہے. تم بخیل ہو تو صاحب مال کیا کرے؟ جب تک خلیفہ کے گرد تم جیسوں کا حصار ہے وہ ابو بکر اور عمر کی طرح حکومت نہیں کر سکتے. ابو ذر کہاں؟ مروان، شہر بدر کرنے کی سزا سے کم پر راضی نہ ہونا ربضا کے لیے. ربضا یاد رہے گا نا؟ ربضا. جاؤ.